بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہم مختلف اعمال کرتے رہتے ہیں، مختلف وظائف پڑھتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے ہمارا چینل ان کے سبسکرائب کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمیں کسی جگہ سے مستند اوتھینٹک وظائف، مجرب ایسے وظائف کے چند ہی دنوں میں آپ کے کام بن جائیں، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ تو وہ لوگ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، اکثر لوگ اپنے تجربات، مشاہدات ہم سے شیئر کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے عمل کیا، ہم نے آپ کی بتائی ہوئی تسبیحات کی، اعمال کیے، لیکن اس کے بعد ہمیں اس چیز کا رزلٹ نہیں ملتا، اس چیز کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اور ہم جو دعائیں مانگتے ہیں عام روٹین میں بھی، وہ بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آج ہم اس پہ آپ سے کچھ بات کریں گے، جو کچھ ہمیں پتہ ہے، جو کچھ ہمارے علم میں ہے، جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے آج۔ دیکھیں، سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی نماز، جو فرائض ہیں نا، جو فرائض ہیں، ہم ان کو اچھی طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اب بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز صحیح طرح سے نہیں ادا کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعہ بھی جو ہے نا وہ مس کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ہمارے جو ہے نا اعمال میں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آج ان لوگوں کے لیے ہم ایک ایسی چیز بھی بتائیں گے جس سے ان کی دعائیں اللہ پاک 100% قبول فرمائے گا، اپنی رحمت کے صدقے سے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے، اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے، دعائیں نہ قبول ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دین سے ہماری دوری ہے، ہمارے اب یہ چیز جو ہے نا، یہ تقریباً ہم سب کے گھروں میں ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید جو ہے وہ رمضان کے رمضان کھلتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ قرآن مجید کو صرف رمضان میں کھولا جائے۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کو روزانہ دیکھنا چاہیے۔ ایک اللہ والے کی بات ہے کہ ان کی ملاقات ایک دفعہ ایک رجال الغیب سے ہو گئی۔ اب جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ رجال الغیب کیا ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ ان کی ملاقات ایک اللہ والے کی ملاقات ایک رجال الغیب سے ہوئی کسی بازار میں۔ تو پھر انہوں نے چند نصیحتیں ان کو کی، ان بزرگوں کو چند نصیحتیں کی۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اپنی آنکھوں کو اللہ کے کلام سے، قرآن پاک سے دور نہ کرنا، ورنہ آج کل جو فتنے چل رہے ہیں کہیں تم غرق نہ ہو جاؤ ان میں۔ یعنی اپنی آنکھوں کو اللہ کے قرآن مجید سے لگائے رکھو گے، ٹھیک ہے، تو تم بچ جاؤ گے، نہیں تو آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو ان میں تم فنا ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہمارا اپنا گمان ہے جو کہ سراسر غلط ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ آپ صبر کر کے دیکھیں تو صحیح، آپ اللہ کا شکر کر کے دیکھیں تو صحیح۔
اللہ پاک آپ کو کتنا عطا فرماتا ہے؟ اللہ پاک آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا، وہاں سے آپ کی مدد کرے گا جہاں پہ آپ کی سوچ اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ہم قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ پیش کریں گے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ وہ خالق کائنات، کل کائنات کا رب کیا مثال دے رہا ہے۔ ایسی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر یہ 15 ہے، تو اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے اس کا، جو شخص یہ چاہتا ہے، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا، تو اس کو چاہیے اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، اپنے گھر کی جو چھت ہے اس میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، اس رسی کے ساتھ اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کیسی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، وہ عظمتوں والا، وہ شانوں والا رب۔ کبھی بھی یہ چیز اپنے آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی آپ حال میں ہوں، آپ ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ کا کوئی کام بن رہا ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اصل میں یہ ساری چیزیں ہمارے دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ ہم دین سے اتنا سا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں بس اللہ تعالیٰ کو ایک فارمیلٹی کے طور پر اللہ مانتے ہیں، دل میں ہمارے وہ عقائد، وہ نظریات، وہ مطلب اللہ پہ یقین وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ، آپ کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم اس چیز پر بیلیو نہیں کرتے، اندر سے ہم اس چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ جب آپ کی بات آپ کے دل میں ہو، وہ تو تب اس کو پتا ہے اللہ کو، ابھی آپ نے زبان پر لائی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں نا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اس میں آپ کے لیے ہی بہتری ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ نے اس سے بڑا آپ کے لیے سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک اللہ والے کی بات ہے کہ تم اللہ سے سوچ کر کیوں مانگتے ہو؟ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو، تم مانگو جو کچھ مانگتے ہو، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ہے نا کہ جو آپ کے چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو چیز کو روک دیتے ہیں کہ کہیں میرے بندے کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرا بندہ پریشان نہ ہو جائے۔ اپنے اندر کو، اپنی غلطیوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو، ان کی توبہ کریں، استغفار کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ جو غلطیاں ہو چکی اللہ ان کو معاف فرمائے، اور آگے اللہ تعالیٰ سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا کریں وہ یقین کے ساتھ مانگا کریں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور 100% اعتماد کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ لینے پر قادر ہے۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔